إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی دین کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے. یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو اس طرف متوجہ کر دیا اور دلوں میں یہ بات ڈال دی دین کی خدمت میں لگے. ورنہ بہت سارے مواقع ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس، اور خصوصاً ہمارا یہ جو علاقہ ہے وہاں اور بھی بہت سارے اسباب مہیا ہیں اور بہت سارے مواقع ہیں، چاہے آدمی کم پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا ہو، یا اس کے پاس سرمایہ ہو یا نہ ہو، دنیا کمانے کی بہت سی لائنیں. اور اگر کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے، اس کے پاس اور مواقع کھل جاتے ہیں. لیکن اللہ ہی نے ہمارے قلوب کو اس طرف متوجہ کیا اور دین کی خدمت کا موقع عنایت فرمایا ہے، اس پر ہم اتنا شکر ادا کریں تھوڑا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اسی کا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. لیکن جس خدمت میں اس نے لگایا ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے. تو سب سے بہتر کام میں لگا دیا. لوگ چاہے کچھ بھی سمجھتے ہوں، لوگ کچھ بھی سمجھتے ہوں، باقی سب سے بہتر کام تو یہی جس کے لیے انبیاء کا انتخاب ہوا. حضرات انبیاء علیہ السلام آئے اور ان پر یہ وحی اتاری گئی جو برگزیدہ بندے ہیں. ماحول میں جو چیزیں بڑی ہوتی ہیں تو عموماً اس کا اثر دلوں پر ہوتا ہے. ہر زمانے میں وہ چیزیں بدلتی رہتی. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں میں کھیتی باڑی اور زمین جاگیر کا جاگیرداری بڑا کام تھا، جاگیردارانہ نظام تھا. اتنے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ خود بھی کریں، اپنی اولادوں کو بھی اسی میں لگا. پھر تجارتی نظام غالب آیا اور ابھی بھی کسی حد تک ہیں. تو جاگیرداروں نے بھی تجارت شروع کر دی اور انہوں نے اپنی اولادوں کو اس میں لگایا، تجارت میں. اور اس کا نظام ابھی بھی ہے. اس وقت لوگوں پر غلبہ ہے عصری علوم کا. جاگیردار لوگ بھی اور تاجر لوگ بھی اپنی اولادوں کو اس طرف لگا رہے ہیں کہ عصری علوم حاصل کریں اور ڈگری لیں اور اس پر فخر کریں. اتنا پڑھا ہوا ہے لڑکا ہمارا. لڑکی ہے تو لڑکی بھی اب اس پر اس کا فخر ہوتا ہے کہ اتنی پڑھی ہوئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ لڑکی کا فخر یہ تھا کہ گھر میں رہنے والی ہے، حیا والی ہے، شرم والی ہے، گھر کا کام دیکھ لیتی ہے، گھر کا نظام سنبھال لیتی ہے. یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے، یہ اس کی تعلیم ہے، اس کا معیار یہ تھا.
اور اس پر وہ فخر تھا کہ ہماری بیٹی میں یہ کمالات ہیں. لیکن ماحول میں جو عام چیز ہے وہ کوالیفیکیشن ہے، تعلیم ہے. عصری علوم میں کوئی ڈگری ہو کہ ہماری بیٹی بی اے کی ہوئی، ایم اے کیا اس نے، ڈاکٹر ہے، نرس ہے، ٹیچر ہے. اس کا غلبہ ہے، اور جس چیز کا غلبہ چھاتا ہے تو پھر اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. فطرت انسان ظاہر کا اثر قبول کر لیتے فوراً، اللہ یہ کہ صحیح علم ہو، پختہ یقین ہو تو پھر وہ اثر کم ہوتا. یقین مضبوط ہے اللہ پر اور صحیح علم کی روشنی حاصل ہے تو پھر وہ اثرات کم ہوتے ہیں. لیکن اس وقت اس کا غلبہ ہے. تو ایسے وقت میں دینی خدمت پر جمے رہنا، مکتب میں پڑھاتے رہنا، مدرسے میں جمے رہنا کہ جہاں کوئی ساتھی کسی اور مشغلے میں مشغول ہو کر بڑا مالدار بن گیا ہو اور بڑا بلڈر بن گیا ہو، یا بڑے اور کسی کام میں لگ کر وہ دنیاوی لائن سے بڑی ترقی پر ہو. ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اس میں لگ کر جو مواقع ہیں دین کی خدمت کے، وہ موقع میسر نہیں ہوتے. وہ مواقع میسر نہیں ہوتے جو خالص دینی خدمتوں کے ساتھ وابستہ. اس لیے جتنا اس پر شکر کیا جائے تھوڑا ہے، اور خوش ہونے کا یہ مقام ہے. اس پر خوش ہوا جائے. اللہ نے ہم پر فضل کیا، چاہے مادی وسائل ہمارے پاس کم ہیں، وہ معیار نہیں ہے. مادی وسائل جو ہیں وہ معیار نہیں ہے کامیابی اور ناکامی. آدمی کی زندگی کی خوشی اور دکھ کے وسائل سے اس کا تعلق نہیں ہے. وسائل کے صحیح استعمال سے آدمی کو دنیا میں فائدہ پہنچتا ہے، لیکن وہ ناکامی کامیابی کا معیار ہے کہ کسی کے پاس رہنے کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں، اور کسی کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہ ایک نعمت ہے. لیکن یہ ناکامی نہیں ہے کہ اس کے پاس مکان نہیں. یہ انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے، ضروریات زندگی میں شامل، لیکن نہیں ہے تو ناکام نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ آدمی کسی خدمت میں ہے تو ایک بہت بڑا انعام ہے. اس لیے ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں ہم، اور جن بزرگوں کو دیکھنے کا موقع ملا تو ان کے پاس ان چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں. اللہ نے میسر کیا تو اس کا شکر ہے، اور کمی رہی تو اس کا غم نہیں ہے. لیکن جو تذکرہ ان کے درمیان میں ہے یا ان کی باتوں میں ہے، ان کی باتوں میں دین ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، شکر ہے، دین کا دنیا میں فروغ ہے، امت کے حالات پر رونا دھونا ہے، اس کے تذکرے ان کے خطوط میں. ایک دوسروں کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں، خط و کتابت سے ہوں یا روبرو میں ہو، ان کی مجالس میں ہو، یا ان کے رات دن کی فکریں، ان کا جو درد و غم ہے، تو ان کے درمیان کی باتیں وہ ہیں. انسانی دماغ میں، دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہی زبان پر آتی ہیں. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس، آپ کی باتیں اور آپ کی فکریں، یہ دن رات کی آپ کی فکر کیا ہے، آپ کی باتوں میں کیا چیزیں ہیں. آدمی کا جو ذوق ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. دنیا داری کا ذوق ہے تو آدمی ہر وقت وہی بولتا ہے. کھیل کود کا ذوق ہے تو آدمی وہی بولتا ہے. ہنسی مذاق کا ذوق ہے تو آدمی ہر وقت اسی سے مجلس گرماتا ہے. لیکن جو میراث ہمارے پاس پہنچی ہے حضور علیہ السلام کے واسطے سے، تو اس میراث کا جو حق ہے اور اس میراث کے جو تقاضے ہیں، اس کی کیا فکریں ہیں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مجلسوں میں اور ان کے بعد جتنے بھی اس میراث کے حامل دنیا میں آئے ہیں، تابعین، طبع تابعین، اور ابھی تک جو ہمارے حضرات اکابر علماء کرام اور مشائخ اعظام ہیں، تو ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی باتوں میں اور ان کی کتابوں میں جو چیزیں ہیں تو وہ ایک دنیا ہی الگ ہے. وہ اپنی ضروریات زندگی میں مشغول نظر نہیں آ رہے، بلکہ وہ اپنے مقصد زندگی میں مشغول نظر آ رہے ہیں. اپنے سے زیادہ ان کو فکر اوروں کی، ضروریات میں بھی، ضروریات زندگی میں بھی جو انسانی تقاضے ہیں، تو اس میں بھی اپنی ذات سے زیادہ فکر ہے اپنے شاگردوں کی، اپنے معتقدین کی، اپنے اڑوس پڑوس کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بھائی بہنوں کی. اور جو مقصد حیات ہے، دین اور علم، وہ اس بارے میں متفکر ہیں، زندگیاں اسی پر لگا رکھیں، کیونکہ اندر فکر میں وہی، صبح شام رات دن کا رونا دھونا وہی، اسی کے خاطر انہوں نے اپنے گھر کی راحت کی زندگی قربانی. اکثر اہل علم جو ہے وہ اپنے گھر نہیں رہ پائے. طالب علمی کے زمانہ جو تھا تو وہ مدرسے میں گزرا، یا قدیم زمانے میں سفروں میں گزرا، سفروں میں علم دیا گیا. اور ہمارے زمانے میں مدرسوں میں اس کا نظام ہے. اور پھر اب فراغت کے بعد جو ہے زندگی کہاں گزرے گی، تو اس کا انتخاب اپنی ذات پر نہیں کہ میں کہاں رہوں گا، بلکہ خدمت کا موقع کہاں. 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر، 10,000 کلومیٹر، تو اس تقاضے کے مطابق ایسی جگہ جا کر قیام کر لینا جہاں پہلے کوئی جان پہچان نہیں ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، خاندانی کوئی نسبت وہاں نہیں ہے، نہ کوئی وطنی نسبت اس جگہ سے. تو کون سی نسبت پر جا رہے ہیں؟ وہ صرف دین کی نسبت، اسی نسبت پر جا کر وہاں قیام کر رہے ہیں، کیونکہ دل و دماغ میں وہی ہیں کہ ہمیں خدمت کرنی. اب وہاں راحت کے وسائل عموماً کمی ہوتے ہیں، راحت کے اسباب کمی ہوتے ہیں، اور پتہ ہی ہے کہ صبح سے رات تک یہی کرنا ہے، اور زندگی بھر ماتحتی میں ہی کام کرنا ہوتا ہے عموماً. تو باوجود ان تمام چیزوں کے اس پر جمے رہنا، لگے رہنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت. اور ایسے خصوصاً فتنوں کے زمانے میں کہ جہاں صبح شام رات دن ہر وقت نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہوں، ایسے وقت میں ایسی سعادت نصیب ہونا یہ اور بڑی سعادت. اس لیے جتنا اس پر شکر کریں تھوڑا. باقی دنیا کے باطل کا طریقہ یہ رہا کہ ہر وقت وہ حق کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، حق کے خلاف، اور اہل حق کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے رہے. ان کے پاس جو چیز ہے اس کا بھاؤ سب سے کم دکھاتے رہے، ان کے پاس جو اصلی چیز ہے اس کا بھاؤ سب سے کم دکھاتے رہے، اور اس کے مقابلے میں چیزیں پیش کرتے رہے، اور ذہنوں کو اس طرف منتقل کرتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے آپ کا کلام سب سے اونچا کلام تھا، وہی ہے، تو آپ کے کلام کے مقابلے میں کلام پیش کیا اس کا بھاؤ گھٹانے کے لیے. آپ کی ذات مسلم لوگوں کے درمیان میں تھے، تو آپ کی ذات کو گرانے کے واسطے کوئی یہ تو ساحر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں اور ایسا پروپیگنڈا کرتے رہے، اور ماحول ایسا بنا دیا اس وقت کے جو حالات پڑتے ہیں، سب طرف سے ایسا ماحول بنا دیا کہ کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہا.
پہلے ابن عمرو کا قصہ کہ کانوں میں روئی ڈال دی کہ بھائی کہیں کان میں نہ پڑ جائے. ماحول کا اثر ہوتا ہے. اس کا ماحول بنا تھا وہ بیماری کا, تو جو آ رہا ہے وہ باندھ رہا ہے. ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو بھی وہ باندھ رہا ہے. ماحول ایسا بنا. آدمی اپنے گھر میں جا رہا ہے, اپنے بھی بچے کو باندھ آدمی باندھ رہا ہے. ایک ماحول ایسا بنا دیا اور آدمی کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے, ایک شک کی کیفیت میں آ جاتا ہے. شک کی کیفیت کہ تندرست آدمی بھی اپنے اوپر شک کرنا شروع کر کہ شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. صحیح چیز والا اپنی چیز کو جو ہے وہ غلط سمجھنے کی یعنی ایک شک میں پیدا ہو, شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو وہی طریقہ رہا ہمیشہ. اور اس وقت چونکہ اس کے ذرائع بہت ہے دنیا میں, تیزی کے ساتھ ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے صحیح چیزوں کے خلاف. اسلام اور جو اسلامی تعلیمات ہیں, اسلام اور اسلامی تعلیمات کی جو بنیادی اور اہم چیزیں ہیں, ایمان کے مقابلے میں کفر اور شرک, اور سنت کے مقابلے میں رسومات اور بدعات اور خرافات, اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے نئے نئے رواجات اور رسومات کو اور اس کے فائدوں کو لوگوں کے درمیان میں بولا جاتا ہے. تو ایسے وقت میں ایک صحیح چیز کا حامل بھی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی چیز پر جمنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت کے حالات میں خاندانوں میں, محلوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ کوئی شادی بیاہ میں یا معاشرتی امور کی جو رسومات ہیں اس میں اگر کوئی اہل علم آ کر ان کو بتائے بھائی یہ برابر ہے, ارے تمہیں چھو نئی نئی باتوں لایا تو پاچھا, یعنی جو صحیح ہے اصل بات تو وہی ہے, سب سے پرانی بات وہ ہے. اس رواج کو تو 50 سال ہوئے, 100 سال ہوئے ہوں, لیکن اس کے مقابلے کی جو چیز ہے وہ تو 1444 سال ہو گئے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی بات لائے ہیں, اور اس آدمی کو کہہ رہے ہیں جن کے درمیان میں مسلم ہے کہ عالم ہے, جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو چیز چلی ہے وہ دلوں پر چھائی ہوئی ہے, دماغوں پر چھائی ہوئی. ایسے وقت میں اپنے دین پر, اپنے علم پر ثابت قدم رہنا اور اس کی خدمت میں لگے رہنا یہ بہت بڑا کام. ان چیزوں کا اثر لیے بغیر یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہو سکتا ہے, اللہ ہی کی توفیق سے ہو سکتا ہے. اور اس پر جمنا جو ہے وہی ہے کہ ایسا زمانہ ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا, سب طرف سے وہی, اور ایسے خوبصورت عنوان لگ جاتے ہیں کہ جس میں آدمی جو ہے اچھا خاصا آدمی وہ کمزور پڑ جاتا ہے. کم از کم اس پر تو آتا ہے کہ کیا ان سے لڑنے, حالانکہ وہ لڑائی نہیں ہے, حق کی فرمائش ہے, وہ لڑائی نہیں ہے. لڑائی تو دنیا پر ہوتی, زمین کے ٹکڑوں پر, مال پر, جاگیر پر, زمین پر, کہ جہاں یہ ہے کوئی آدمی کا حق ہے تو حق کا مطالبہ کر لے, نہیں ہے تو پھر اثار کریں, اللہ کے لیے چھوڑ دے, اس کو نہیں مل رہا. لیکن جہاں دین کی بات ہے, ایمان, اعمال, اخلاق, آخرت, علم, تو اس میں لڑائی نہیں ہے. اور ہر زمانے میں مزاحمت رہی حضرات انبیاء علیہم السلام اور قوموں کے درمیان. انبیاء علیہم السلام کے جو قصص بیان ہوئے کلام پاک میں, ان میں یہی مزاحمت, وہ لڑائی تھوڑی, اور اگر ہیں تو ایک طرفہ ہے. وہ قوم نے لڑائی کی, انبیاء نے تو فرمائش کی ہے, ان کو بات سمجھائی ہے کہ بھئی جو آپ اس رخ پر جا رہے غلط. انبیاء کے جو واقعات ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نوعیت کے قوموں کے واقعات کا تذکرہ کیا. کوئی قوم اکثریت والی ہے, ان سے مقابلہ ہوا. کوئی قوم تجارت والی ہے, کوئی زمین جاگیر والی ہے, کوئی قوت والی ہے, کیونکہ اس امت کو ان سب قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑنا ہے. اکثریت والوں سے بھی, تجارت والوں سے بھی, اور قوت والوں سے بھی, حکومت والوں سے بھی, وزارت والوں سے بھی, اور قوم اور خاندان کے چودھریوں سے بھی.
سب نوعیت کے واقعات ہیں، اور شاید ہمارے اس زمانے میں یہ ساری نوعیتیں جمع ہیں. کہیں چودراہٹ والوں کے ساتھ مقابلہ ہے اہل دین کا، اہل علم کا، کہ وہ اپنی چودراہٹ چھوڑنے کو راضی نہیں اللہ رسول کے مقابلے میں. کہیں حکومت ہیں، کہیں زراعت والے ہیں، اور کہیں تجارت والے ہیں جو تجارت کے غلط طریقے دنیا میں رائج کر رہے ہیں. روزانہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور تجارت کے غلط طریقے وہ رائج کر رہے ہیں جس میں حرام ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غبن ہے. جو نئی نئی صورتیں آ رہی ہیں، کہیں تو کاغذ ہی بک رہے ہیں، کاغذ ہی بک رہے ہیں خالی، اس میں کچھ ہے ہی مبی تو ہے ہی نہیں. اور اسی شکلیں ہیں آتی ہیں، حضرات مفتیان کرام زیادہ جانتے ہیں. تو یہ سب طرف سے چونکہ اس امت کو ایک بڑی ذمہ داری کا کام کرنا ہے، تو رہبری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ سب انبیاء کے واقعات بیان کیے. تو ظاہر میں تو قصے کے شروع میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ اکیلے پڑ گئے نبی پوری قوم کے مقابلے. حکومت ان کے سامنے ہے پوری، اور ان کے ظاہر میں کچھ آئے گی نہیں. لیکن نتیجہ جب نکلتا ہے چند سالوں کے بعد، کہیں 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، 100 سال، اور نوح علیہ السلام کے قصے میں تو 950 سال کا وقت گزر گیا، پھر نتیجہ نکل رہا ہے. تو نتیجہ تو یہی ہوا کہ حق غالب آیا. حق ہی غالب، یہ بات تو طے ہے کہ غالب آنے والی چیز تو حق ہی اور سچ ہی ہے. چاہے اس کو کتنا ہی چھپایا جاوے، وہ خود ہی ظاہر ہوگا، اور حق ہی غالب ہوگا. یہ بات یقینی ہے. اور وہی تسلی کا سامان، اسی میں تسلی کا سامان. حوادث اور واقعات جتنے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، جس نوعیت سے بھی حالات ہیں، تو ان حالات میں ابتدائی مراحل وہی ہیں جو نبیوں کے ابتدائی حالات ہیں. کہ پوری قوم مخالف ہیں، اکیلے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ تم ہمارے درمیان میں بالکل رذیل ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارا خاندان اگر نہ ہوتا تو ہم تمہیں نہ جینے دیتے. شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے تھے یہ تو تمہارے بھائیوں کی وجہ سے ہم تم کو، تمہارے خاندان کی وجہ سے، تمہارے بھائیوں کی وجہ سے. لیکن انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی طاقت بتائی اور اللہ کی بڑائی بیان کی لوگوں کے سامنے پوری قوت کے ساتھ، بغیر ان سے متاثر ہوئے. ان کا اثر نہیں لیا، ان کی طاقت کا، قوت کا، اور ان کی زمین جاگیر کا، ان کے مال دولت کا، اور ان کے ہنر اور فن کا، کسی بھی چیز کا اثر لیے بغیر براہ راست ایک ہی اثر جو ان پر قائم تھا، اس اثر سے متاثر کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کی طاقت بتائی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی کارساز ہے، وہی کرنے والا ہے. اور پوری قوت کے ساتھ بولتے رہے. ان کی آواز جو تھی وہ اس وقت وہی تھا کہ سارے لوگوں کے مقابلے میں ایک آواز ہے، وہ آواز زیادہ چلتی نہیں ہے. سب طرف سے شور ہے اور ایک آدمی بول رہا ہے تو اس کی کون سنتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام اللہ کی طاقت کے بل بوتے پر اور اللہ کی مدد کے بل بوتے پر اپنا کام کرتے رہے، اور پوری قوت کے ساتھ اپنی بات بولتے رہے. انکار کرنے والے زیادہ ہیں ماننے والوں کے مقابلے، لیکن وہ متاثر نہیں ہوئے. اور اس وقت کے جو ذرائع تھے اس زمانے کے، وہ سارے ذرائع استعمال ہوتے تھے ان کے خلاف. جو بھی ذرائع ہوتے تھے وہ ان کے خلاف استعمال ہوتے تھے. ہر زمانے میں باطل کا یہ طریقہ رہا، سب طرف سے آتے، لیکن حق ہے کہ وہ غالب آ کر ہی رہے گا اور اللہ اسے غالب کرے گا. تو یہ نعمت جو ہمارے پاس ہے، اس پر شکر کی کیفیت کے ساتھ، جیسے دنیا کے مال میں، دنیا کی نعمتوں میں شکر کی کیفیت مطلوب ہے،
کہ شکر کی کیفیت کے ساتھ اس میں رہا جائے، تو ایسے ہماری اس نعمت میں بھی یہ مطلوب ہے کہ شکر کی کیفیت کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ. بہت ساری روایتوں میں اس کا تذکرہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل کو احتساب کے ساتھ. رمضان میں روایت ہے روزوں کے بعد میں جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو ایک احتساب ہے جو بہت بڑی طاقت ہے اور اجر بھی اسی پر مرتب ہوتا ہے. انما لکل امرئ ما نوى، انما لکل امرئ ما نوى. ملے گا تو وہی جو نیت میں ہے. اگر اس سے نیت میں معمولی سا مال و متاع ہے. ابھی صبح ہی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول کسی نے سنایا کہ کوئی بھی دینی خدمت اور دینی کام کا اثر اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہیں چاہتا، نہ مالی معاوضہ اور نہ اس کے بدلے میں کوئی شہرت یا عزت. یہ خالص ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، تو پھر وہ مؤثر بن جاتا ہے. اور یہی بزرگوں کی یہی شان رہتی ہے اللہ والوں کی کہ وہ جتنے دینی کام ان کے ذمے ہیں تو اس کے بدلے ان کی کوئی چاہت نہیں ہے سوائے رضا الہی. احتساب ہے اس پر اور کچھ مطلوب نہیں، صرف اور صرف اللہ چاہتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں بزرگوں کے کہ اس میں بڑی وہ خدمت کر رہے ہیں اور اپنی اس خدمت کو وہ چھپا رہے ہیں. احتساب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے لیے کرنا اور کوئی اس سے مطلوب نہیں ہے. نہ دنیا کا مال و متاع مطلوب ہے اور نہ اس کے بدلے میں جاہ اور عزت مطلوب ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ عزت کریں، بلکہ خالص ہے تو پھر وہ مؤثر ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی چھپاوے، وہ ایسی خوشبو کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی شکل نہیں ہے لیکن مہکتی رہتی. کوئی جسم نہیں اس کا لیکن وہ مہکتی رہتی اور پائیدار ہوتی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہمارے اکابر ہیں، شیخ الہند کا وہ قصہ معروف ہے کہ کسی جگہ تقریر کر رہے تھے کانپور میں شاید، اور جب وقت آیا مخالفین جن کے لیے وہ جو موضوع تھا ان کے اس لائن کے لوگ جب مجلس میں آئے تو ایک دم اپنی تقریر بند کر. حالانکہ جو حضرت کے شاگرد تھے اور معتقدین تھے ان کو لگا اب برابر بات چل رہی اور ان کو جواب ملے گا اللہ کی طرف سے، اور اسی وقت رک گئے، بند کر دی. بعد میں جب لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ میرے دل میں بھی یہی آیا تھا، اب ان کو برابر جواب دیں گے. تو اسی وقت میں نے روک دیا کہ اب یہ اللہ کے لیے نہیں رہا، اب یہ اللہ کے لیے نہیں رہا. ظاہر میں اپنے آپ کو اتنا چھپا رہے ہیں لیکن ان کی خدمت بارگاہ خدا بندی میں ایسی مقبول ہیں کہ اس وقت جتنے سارے کام ہو رہے ہیں دنیا بھر میں وہ سب ان کی طرف نسبت کو فخر کرتے ہیں. جتنے دینی شعبے ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں تو وہ اپنے اساتذہ کی نسبت کو حضرت شیخ الہند کی طرف فخر کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت کے حضرت جو وہ شیخ الہند کے بالواسطہ بلا واسطہ شاگرد ہیں. ان کی خدمت میں ان کو رہنے کا کیا چیز تھی ان کہ وہی چیز ہے کہ احتساب وہی ہے کہ اس سے مطلوب بس اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں، اور کوئی چیز نہیں چاہ رہے. اور آخری عمر تک آخری دم تک اندر کا درد اور غم یہی ہے. کوئی تنہائی میں پوچھے، مجمع میں پوچھے، ان کی تحریر لکھی ہوئی ملے یا ان کے الفاظ کوئی نقل کریں تو اس میں یہی ٹپک رہا، جو اندر ہے وہی نہیں ٹپکتا ہے، گردن میں جو ہے وہی ٹپکتا ہے.
پھل میں جو چیز ہے وہی، اس کو کاٹ کے کھائے تو بھی وہ نکلے گا، اس کا جوس نکالیں گے تو وہ وٹامنس وہی نکلیں گے جو اندر ہے، اس کو کاٹے تب بھی وہی آئیں گے، اور جوس بنا ہو تو وہی نکلے گا۔ تو یہ مشق کرتے 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 پھر وہ چیز ایک عادت سی ہو جاتی ہے کہ اب ہر وقت وہی فکر ہے، وہی رونا ہے، وہی کوڑھانے، وہی دھن ہے جو انبیاء علیہ والسلام کی تھی، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دھن ہے، جو کوڑھن ہے، جو فکر ہے، اس میں اپنی ضروریات غالب نہیں ہے زندگی، کبھی فاقہ بھی ہو جا رہا ہے، کبھی نہیں، بار بار ہو رہا ہے، کپڑوں پر پیوند بھی لگ جا رہا ہے، اور ایسا بھی حال ہوا بعض مرتبہ کہ ایک ہی چادر ہے آپ کے پاس، جو ضروریات ہیں ایک ہی چادر ہے آپ کے جسم یا گھر پر، مکان اور آپ کی ظاہری جو زندگی ہے وہ دیکھیں تو بالکل ہی سادہ ہے، جو عام سے عام بلکہ فقیر سے فقیر مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے وہی، اور وہ صرف آپ تک محدود نہیں رہا ہے، ایک تو ایک آپ کے زمانے کا کلچر ہی وہ تھا، لیکن ہر دور میں ایسے اللہ کے نیک بندے رہے، آج بھی ہیں، کہ جو اپنے زمانے کا جو ماحول معاشرت ہے، جو کلچر ہے، اس سے بہت نیچے آ کر ایک سادہ سی زندگی کو اپنا شیوا بنا کر اصل اپنے ساری توانائیوں کو، ساری طاقتوں کو، ساری صلاحیتوں کو اپنے مقصد پر قربان کرنا، جو مقصد زندگی، اللہ کی عبادت و اطاعت اور اس کے دین کی خدمت، ایسے لوگ آج بھی ہیں، حالانکہ بہت وسائل میں دنیا بہت ترقی کر گئی، ان کا مطمع نظر یہی ہے، خاندانی طور پر ان کے خاندان میں دیکھے تو اور لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب مقصد پر نظر جاتی اور حقیقت واضح ہو جاتی ہے دنیا کی، تو پھر اس میں آدمی زیادہ جی نہیں لگا، جب مقصد واضح ہو گیا کہ آدمی جنگل میں جا کر پاخانہ کرے، ایک سادے سے ٹوائلٹ میں کرے، یا ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ٹوائلٹ میں کرے، پاخانہ نہیں ہے، کچھ وہ تو پاخانہ ہی ہے، ایک آدمی کسی جگہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھا لے، یا کسی عالیشان دسترخوان پر کھا لے، کسی بڑے ہوٹل پر، کھانا تو کھانا ہی، تو پھر وہ اس ضروریات کے لیے زمانے کے معیار کو جو مسلم معیار ہو جاتے ہیں اس کو ترجیح دینے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی اتباع کو ترجیح دے، یہ زیادہ قریب ہے آپ کی زندگی سے، اور اسی میں عزت، اسی لیے ایسے لوگوں کی قدر ہوئی بادشاہوں کے وہاں، کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے وہاں یہ لوگ نہیں گئے، لیکن بادشاہ ان کی جھونپڑیوں میں گئے، پوری دنیا جن سے وقت لے رہی تھی ان کے دروازے پر داخل ہونے کے لیے ان کو جانا پڑا ان کے پاس، اور دنیا کے جتنے لوگ تھے جن کے پاس لوگ جا رہے تھے اپنی مختلف ضرورتوں کو لے کر، سب سے آخر میں ان سب کو وہیں جانا پڑا ان کے پاس، کہ اللہ کی طرف سے ایک عزت دی جاتی ہے، کہ ایک چیز کو مقصد بنا لیا ہے، جو اصل مقصد اللہ کی عبادت اطاعت اور اس کے دین کی خدمت۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی یہی رہا، دنیا اور اہل دنیا کا اثر انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ اتنے زیادہ اپنی چیز سے متاثر رہے، اپنی چیز کا اتنا اثر لیے ہوئے رہے کہ کوئی اور اثر ان پر غالب نہیں آیا، خود ان پر اتنا پکا رنگ چڑھا ہوا رہا کہ اور کوئی رنگ ان پر نہیں چڑھا، متسلب کوئی رنگ نہیں چڑھ پایا، ایک ہی رنگ ہے، صفوت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کی طاقت کے علاوہ کسی طاقت کا اثر نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کا رنگ چڑھا، تو آپ کے طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقے کا رنگ کسی راستے سے بھی ان پر نہیں چڑھا، فقرہ میں رہے تو وہاں بھی، غنا کے دروازے کھلے تو اس وقت بھی، اور جب حکومت کی کرسیوں پر بیٹھے تو اس وقت،
اسی رنگ کے ساتھ رکھے، اور ایسے مؤثر رہے پھر زمانے پر کہ وہ جہاں گئے ان جگہ والوں کو وہ رنگ چڑھا دیا، اپنا ایمانی رنگ اور اپنی معاشرت کا رنگ، اپنے اخلاق کا رنگ، اور اپنے نظام زندگی کا جو پورا نظام ہے اس کا رنگ انہوں نے دنیا کے ملکوں میں جا کے چڑھایا، اور بہت تھوڑے وقت میں جو ہے پوری دنیا پر وہ مؤثر ہو گئے۔ اس وقت بھی ترقی یافتہ دنیا تھی جیسے اس وقت ہے، تو اس وقت بھی تھی، اور وہ اپنی وہی سادہ زندگی لے کر گئے، ایمان کا کمال لے کر گئے، اور اعمال سے معمور زندگیاں لے کر گئے جس میں اعمال ہی اعمال۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی ترجمانی کی نا، یقین محکم عمل پیہم، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یہ رنگ تھا ان کا کہ مضبوط یقین لے کر بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے وہاں گئے وہ، قیصر اور کسریٰ اور دیگر جو اس وقت کی حکومتیں تھیں، چھوٹے بڑے جہاں جہاں جو نظام تھے، ان نظاموں میں وہ گئے تو وہاں کا کوئی اثر نہیں لیا انہوں، اس لیے کہ خود ان کے پاس یہ خوبصورت نظام تھا، یہ خوبصورت نظام، اور اس وقت جو دنیا میں چل رہے نظام ہیں بہت سارے، تو اسی خوبصورت نظام میں سے لی ہوئی چیزیں ان کے پاس۔ بہت سی مرتبہ جو جدید نظام ہے دنیا کے، اس نظام کو براہ راست پڑھ کر ہمارے دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ان کے پاس، یہ چیز ان کے پاس بہت اچھی، تجارت کی کوئی شکل ہے، یا زراعت کی کوئی خوبی ہے، یا سیاست کی کوئی کمال ہے ان کے پاس، یا آداب زندگی سے متعلق کوئی چیز ہے، تو وہ اس وجہ سے اثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے، انہوں نے جو لیا ہے وہ وہی سے لائے ہیں۔ ایک ہمارے گھر میں ایک انگریزی کتاب تھی، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ اس کا ٹائٹل تھا، یو آر بینگ، ایسا کچھ اس کا ٹائٹل تھا۔ اس میں سے ایک قصہ میں نے پڑھا، لیکن مجھے اچھی طرح پورا سمجھ نہیں آیا، وہ زبان نہ سمجھنے کی وجہ، تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ اس کا ترجمہ کر دے، تو انہوں نے ترجمہ کر کے مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک یہ جو پھگے ہوتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں کھلونا، وہ پھگے والا محلے میں آیا ہے قصے میں یہ، اور وہ گیس بھر بھر کے اڑا رہا، تو ایک بچہ جو ہے وہاں کھڑا رہ کر بہت تعجب سے دیکھ رہا ہے کہ کالا بھی اڑ رہا ہے، لال بھی اڑ رہا ہے، پیلا بھی اڑ رہا ہے۔ تو بہت دیر کے بعد جب وہ فارغ ہوا پھگے والا، تو اس سے اس نے پوچھا کہ چاہیے یہ کالا بھی اڑتا ہے، پیلا بھی اڑتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کالا رنگ تو ویسا ہی کالا ہے۔ تو وہ نصیحت کر رہا ہے اس بچے کو کہ بیٹا یہ پھگا میں کوئی کمال نہیں ہے اپنا، اور نہ اس رنگ کا کوئی کمال ہے کالے گورے کا، کمال اس کے اندر کے گیس کا ہے، جو ہوا اندر بھری گئی ہے وہ اس کو اڑا رہی ہے، اور نصیحت ان کو دے رہا ہے کہ بیٹا یہ جو کمال ہے وہ اندر کا ہے، تو کوئی بھی انسان جو ہے اپنے رنگ سے، اپنی نسب سے، نسل سے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی خوبیوں سے، اپنے صفات سے کامیاب ہوتا ہے، جو اصل نصیحت۔ تو اس کا مؤلف تو غیر مسلم ہے، لیکن یہ اصل شیخ سعدی کی کتاب سے لیا ہوا قصہ ہے، اس نے انگریزی میں ترجمہ کر دیا، تو لیا ہوا یہاں سے۔ تو جو دنیا کے نظام میں چلتی ہوئی چیزیں ہیں، جو نظام میں یا کسی معاشرے میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی سماج میں ہو، تو اس کا اصل اگر تلاش کرتے ہیں تو یہیں سے گیا جو ہمارے پاس پہلے سے ہے۔ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ کے یہاں اللہ رسول وہی تھے ان کے سامنے، تو ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا اندر کا کہ دنیا بھر میں جہاں گئے تو سب چیزوں کو انہوں نے جو ہے اس کے پیچھے ہی رکھا اور نیچے رکھا، اصل یہی ہے۔ تو ان کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن وہ ایک اپنی اس چیز کی پختگی کی وجہ سے اور اپنے ایک رنگ اور ایک اثر کی وجہ سے زمانے پر مؤثر ہوئے، اور ان کا نظام زندگی ضروریات زندگی کے متعلق وہی سادہ رہا۔
کسی کی چال دیکھ کر رونا چاہیے، وہی حضور والی چال رکھی. کسی کا کھانا دیکھ کر اپنا کھانا، وہ مشہور قصہ ہے نا، جب مصر والا ہے پہلے مصر کو بلایا کھانے پر حضرت سعد نے، اور وہی اپنا کھانا پیش کیا اور پھر ان کا کھانا پینا، کہ ہم بھی ایسا کھانا کھا سکتے جو تم کھاتے ہو، لیکن ہمارا تو یہی ہے، ہمارا نظام زندگی یہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے فتح بیت المقدس کا. داخل ہو رہا ہے، کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت یہ ان لوگوں کا شرفا اور ان کا ایک خاص کلچر ہے اور ان کا ایک خاص عرف ہے، آپ تھوڑا سا تو بدل کر فوراً ہی، حس بہت تیز تھی ان کی، تو فوراً ہی محسوس کر لیا، بڑی تیز حس تھی اور نفس و شیطان کے اثر سے کافی محفوظ تھے، حضور علیہ السلام کی صحبت کا بھی اثر، تو فوراً محسوس کیا اس اور کرتا اتار دیا. اور وہ تاریخی جملے کہے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے جس میں رہبری ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے. عزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہمیں جو عزت بخشی ہے وہ اسلام کے راستے سے دی. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت طلب کریں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا. اور اس وقت اسباب ذلت میں یہی سب سے بڑی وجہ ہے. اس وقت جو ہے نا اسباب ذلت ہمارے اوپر دنیا بھر میں، تو یہی کہ جو اسلام کا طریقہ ہمارے پاس تھا، حضور علیہ السلام والا مبارک طریقہ، کہ اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں جا رہے ہیں. تھوڑا سا اب زمانے کے تقاضے ہیں، تھوڑے سے حالات بدلے ہوئے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں. 100 سال پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے اکابر اہل دیوبند جو تھے ان کے سامنے اس سے زیادہ خطرناک حالات، اور ایسا باطل ان کے سامنے تھا جن کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، ایسا باطل ان کے سامنے تھا. اور یہ مثل مشہور تھے، ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، کہیں غروب ہوا تو دوسری جگہ جہاں طلوع ہوا وہیں ان کی حکومت. لیکن وہ اپنی چیز پر جمے رہے، ڈٹے رہے. ان کی پہچان یہ ہوئی کہ بوریا نشین، قدامت پسند. لیکن وہ اپنی چیز پر، ان کو اس میں شرم نہیں آئی کہ ہم کو بوریا نشین کہتے ہیں، ہم کو قدامت پسند کہتے ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ ڈٹے رہے. تو تھوڑے ہی تھے وہ، اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو 80-90 سال پیچھے جاتے تو بہت زیادہ تعداد نہیں، اور نہ دنیا میں کوئی ٹھکانے تھے اس طرح کے جیسے ابھی ہے. کوئی مدارس ہے، مکاتب ہیں اور مراکز ہیں دنیا میں، ان کے پاس نہ کوئی اپنے عوام انصار تھے زیادہ. بر صغیر میں ہی جو کچھ ان کی کوششیں تھی تھوڑی بہت، یا بر صغیر کے لوگ جو حجاز وغیرہ میں کچھ لوگ تھے جو ان کے معاون مددگار، اور تعداد میں بہت ہی تھوڑے، لیکن اپنی اس چیز پر جمے رہے. تو قیمت تو صحیح چیز کی ہی لگتی ہے زمانے میں، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. اپنی اس چیز پر جمے رہے، اثر قبول نہیں کیا، اور اپنی بات قوت سے پیش کرتے رہے. یہی ایک ممتاز شان جو ان کی رہی وہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنائے پوری صدی میں، دنیا کے عرب عجم میں، یورپ امریکہ میں اور دنیا کے ملکوں میں صحیح دین کی ترجمانی، علم کی اشاعت کا، اور ایسی جگہوں پر دین کے اور علم کے فروغ کا جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا، اور بغیر کوئی مادی قوت کے، کوئی مادی طاقت ساتھ میں نہیں، کوئی حکومت ساتھ میں نہیں، بلکہ جگہ جگہ مادی قوت والوں کا اور اہل اقتدار کے مخالفت ہے. ان کی طرف سے ہر وقت حالات ہی حالات، ان حالات میں اللہ ہی نے ان کو پنپنے کا موقع دیا، کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی، وہی کرتا ہے. اس وقت کے جو ہمارے حالات ہیں اس میں کہ وہی پروپیگنڈا ہے سب جگہ، اور اس میں اغیار سے زیادہ اپنے مبتلا ہیں. ادھر روزانہ کے بھائی بیچارے مولوی بیچارے
ایک گھر میں اگر 4-5 بھائی ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک انگلینڈ میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، 5واں مولوی صاحب، تو گھر ہی گھر میں بھی کوئی بات ہوتی ہے چرچے کہ وہ بلا یہ تو انگلینڈ میں اور فلاں یہ تو امریکہ میں بہت ہارو چھو ڈاکٹر نے تو دواخانہ بہت چال بیچارہ مولوی صاحب، مولوی صاحب بیچارہ، کوئی بھی مسئلہ گھر میں ہوگا ان کا نکاح کا، مکان کا، دکان کا، کاروبار کا، بچوں کا، بیوی، یہ بیچارہ مولوی صاحب، تو بیچارے تو وہ ہیں، ٹھیک ہے اگر ان کے پاس مال دولت ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبت کا وہ معیار نہیں ان کے پاس، باقی علم کے ساتھ آدمی بیچارہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو سلسلہ پہلے سے ہی یہی رہا ہے کہ اکثر اہل علم جو ہے ان کے پاس وسائل کمی رہے، اکثر کم رہے، اور جن کے پاس زیادہ رہے تو انہوں نے اپنی رضامندی سے اس کا استعمال کم کیا۔ کسی ایسے گھرانوں میں علم گیا کہ جہاں وسائل بہت تھے، تو ایسے بہت سارے علماء ملیں گے کہ جنہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے وسائل کا استعمال اپنی راحت آرام کے لیے نہیں کیا۔ زیادہ تر تو وہی رہے کہ جن کے پاس وسائل بھی نہیں تھے اور اللہ نے علم دیا، اور جو ایسے رہے کہ جن کے پاس وسائل تھے خاندانی طور پر، تو انہوں نے علم کی مشغولی کو ترجیح دی ہمیشہ، اور نیچے آ کر زمینی سطح پر آ کر دین کی اور علم کی خدمت کرتے رہے، لیکن وہ بیچارے نہیں تھے، بیچارے نہیں تھے۔ بادشاہ وقت ان کی جھونپڑی میں جاتا تھا دعا کی گزارش کے لیے، اور بادشاہ وقت ایسے اہل علم کی مجلس قائم کرتے تھے مشاورت کے لیے کہ آپ ہم کو مشورہ دیں، یا بادشاہ وقت ایسے اہل علم کو بلاتے تھے اور ان سے حدیثیں سنتے تھے روزانہ یا ہفتے میں رات کو کہ آپ ہمیں آ کر حدیث بیان کر، وہ بیچارے نہیں کہ جو نعمت ہے وہ بہت بڑی معمولی نہیں ہے، اور پوری دنیا بھی اگر معاوضے میں مل جائے تو اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ باقی ضرورتوں کا اوپر لیول کی کیٹیگری سے پورا ہونا ہے، نیچے کی لیول، یہ کوئی معیار عزت و ذلت نہیں۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں فاقے، صحابہ کے گھروں میں فاقے ہوئے، اور ان کے مقابلے میں ان کے زمانے میں لوگوں کے پاس اور بہت ساری چیزیں رہی، لیکن وہ معیار نہیں تھا کمی زیادتی کا معیار جو ہے وہ دین ہے، تقویٰ ہے، علم ہے، اچھے اخلاق ہیں، اچھے صفات ہیں، جو اللہ کا فضل ہے کہ اس راستے پر اللہ پاک نے ہمیں چلایا۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے، اب اللہ کا فضل ہے، تعداد ہے، گلی گلی میں علماء ہیں، محلے محلے میں، لیکن جو نظام ہے ہمارے زمانے کا تو اس میں غالب ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر جا کر کوئی کہے کہ بھائی یہ چیزیں مناسب نہیں، رسم و رواج ہے، سنت کے خلاف ہے، تو خاندان والے کہ موچو کرنے نو کہتی لایا پاچھو بجے، تو چونکہ وہ غالب ہے تو افہام و تفہیم کی ضرورت ہر جگہ سے، جمعہ کا مجمع ہے تو اس سطح سے ضرورت ہے، اس بجائے حالات حاضرہ کے ضرورت اس کی ہے کہ جو ہماری بنیادی چیزیں جس کو چلانا، جو بنیادی چیزیں ایمان اور عقائد ہیں، عبادت، اس میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ ابھی اضلاع میں جہاں جہاں سفر ہو رہا ہے وہاں عصر کے بعد تفقد ہوتا ہے علاقے کے ذمہ داروں کو بلا کر کہ بھائی آپ کے علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں اور کتنی جگہ مکاتب ہیں اور کتنی مسجد اور جماعتیں ہیں، تو اس میں ایک بات ابھی چل رہی ہے اس سفر میں کہ آپ کے یہاں نمازیوں کی فیصد کتنے فیصد نمازی، تو وہ آگے سے تھوڑی تیاری بھی کر کے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہوگی وہاں، تو اپنے ایک حلقے میں مثلا 10 مسجدیں ہیں تو وہ 10 کا اندازہ کر کے وہ فجر اور عشاء کے نمازیوں سے فیصد نکالتے ہیں، تو محلے میں 200 مکان ہیں، بالغ مردوں کی تعداد تو مسجد جماعت کے پاس ہوتی ہے 200 مکان میں 400، کہیں 350، کہیں 450 بالغ مرد، ان میں سے فجر عشاء میں آنے والے جو نمازی ہیں اپنے محلے میں عامتاً آدمی 2 نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں جو پکے نمازی، تو وہاں سے تعداد لے کر آتے ہیں،
تو کسی جگہ 30%، کہیں 35%، ادھر پالنپور علاقے کے بعض دیہات ملے جہاں انہوں نے سنا کہ ہمارے 100% نماز ہے۔ الحمدللہ، بڑی بات ہے، 100% نماز کچھ دیہاتوں میں انہوں نے سنا۔ باقی اکثر جگہوں پر کہیں 30%، کہیں 35، کہیں 15-20، اور بعض جگہ 5 سے 10% پر اہم ترین فریضہ ہے جس کو سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت، سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت، اس لیے کہ نماز میں طاقت ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نص ہے کہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ تو اب جہاں 10%، 15%، 20% نمازی ہیں اور جو نہیں ہے وہ جمعہ میں آتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں، تو بار بار متوجہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان اور ایمانیات، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، کیونکہ ابھی اس وقت اثر ہے مختلف چیزوں کا، دنیا کی، مادے کا ہے، مال کا ہے، چیزوں کا ہے، اور خطرات ہیں جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے۔ تو اللہ کے ڈر کے مقابلے میں ان چیزوں کا ڈر غالب ہے، یا دنیا کی طاقتوں کا ڈر غالب ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف امید والی باتیں اور اللہ سے ڈر پیدا کرنے والے جو مذاکرے ہیں حدیثوں میں اور کلام پاک میں، جو اللہ کی طرف امید پیدا کرنے والی چیزیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، اور ایسے پھر عبادت ہیں، عبادت میں نماز اہم ترین فرض ہے، اور جس نماز میں یہ طاقت ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی چیز ہے، اس کے منافع اور اس کے فائدے۔ حدیثوں میں حضور علیہ السلام نے نماز کے کتنے سارے فائدے بیان کیے، نماز کے کتنے سارے فائدے بتائے، اور جو نماز کے لیے ضروری چیزیں، وضو یا نماز کے لیے مشی، چلنا، نماز کے لیے مسجد آنا، پہلی صف میں پڑھنا، امام کے داہنی طرف ٹھہرنا، تو اس کے الگ الگ ہر چیز کے فضائل ہیں، اس کو بولنے کی ضرورت ہے تاکہ رغبت پیدا ہو، آنے والے شوق سے آ رہے ہیں، اور جو کم ہیں نہیں آ رہے ہیں تو وہ آنا شروع ہو۔ انسانی فطرت یہی ہے کہ جس چیز کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ چیز آدمی دھیرے دھیرے لے لیتا ہے، لیکن وہ بار بار سنانی پڑتی ہے۔ معاشرے میں بہت ساری چیزیں جو کچھ سالوں پہلے بالکل اس کا رواج نہیں تھا، نہیں چل رہی تھی لوگوں، لیکن اس کو اتنا بولا گیا مختلف ذرائع سے، اور اس کو اتنا دکھایا گیا کہ جو 10 سال پہلے اس کے شدید مخالف تھے وہ قائل ہو گئے، جو اس کو بولا گیا اتنا، یعنی دیندار لوگ نہیں، جو غیر دیندار لوگ تھے لیکن ان میں انسانیت تھی، اور وہ ان چیزوں کے قائل نہیں ہو رہے تھے، گھر میں ان جوان بیٹوں کے ساتھ اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ان کی اس معاملے میں جو ہے لڑائی رہتی تھی، تو وہ اس کو اتنا بولا اور اتنا سنایا، ان کو اتنا سنایا کہ وہ بھی اس کے قائل ہو۔ یہ طبیعت ہے انسان۔ حضور علیہ السلام کا اسلوب یہی رہا کہ آپ نے منہ بھر کے فائدے بتائے، منہ بھر کے، اور جس وقت جس چیز کی اہمیت تھی اس وقت اس کو افضل بتایا۔ کبھی تو ذکر کو سب سے افضل بتایا، سب سے افضل یہ، کبھی صدقے کو افضل بتایا، اور منہ بھر کے اس کے فضائل بتائے، اور پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ یہ ملے گا اللہ کے وہاں۔ تو اس سے مجمع میں رغبت پیدا ہوئی، بشاشت پیدا ہوئی، اور ایسی بشاشت پیدا ہوئی کہ اللہ کے نام پر ان چیزوں کو چھوڑنے کا، اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ بنا، اور پھر اللہ کی طرف سے جو امتحان آئے اس راستے کے، اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو ہمارے پاس جو مواقع ہیں بات کہنے سننے کے، اس میں جمعہ ہے، اور جمعہ میں مجمع سب جگہ رہتا ہے، یہ سب سے اچھا ایک موقع ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو ہمیں چلانا، اور اس میں سب سے بڑی بات تو ہے کہ توحید، کہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کی بات، اللہ کا یقین اتر گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت و اطاعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور جو کچھ چیزیں دنیا میں رائج ہیں اس کے مقابلے کی سنتیں، وہ سنت کے مقابلے میں رائج ہوئی،
اصل تو وہی سنت ہے. اور انفرادی طور پر جو مواقع ہمارے پاس اپنے گھر میں ہے، خاندان، ایک تو یہ ہے کہ خاموشی ہے ہماری ان چیزوں میں، اور خاموشی کی حد تک نہیں رہ جاتی، پھر سر دھننا پڑتا ہے وہاں بھی جو غلط ہے. اگر آدمی خاموش ہے تو آگے جا کر اس کو سر ہلانا ہی پڑے. اور اگر آدمی اپنی چیز کا داعی ہے تو ابتدا میں جھیلنا پڑے گا، لیکن دھیرے دھیرے اس داعی کے ساتھ 1 ہوگا، 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 10 ہوں گے، بتدریج جو ہے وہ بولنے والے بڑھ جائیں گے. دین کے مقابلے میں جو چیزیں آئی محلے میں، بازار میں، گلی میں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں، وہ اس وقت ہوگا جب سنت کی عظمت اور سنت والے طریقے پر کامیابی کا یقین ہوگا. تو ڈنکے کی چوٹ آدمی انفرادی میں ہو یا اجتماعی، اور سامنے بیٹھا ہوا آدمی ہم سے درجے میں کم ہوگا یا بڑا ہوگا، اس آدمی کی عزت اور احترام تو سر آنکھوں پر ہے. مسلمان تو مسلمان کو اگر غیر بھی ہے تو اس کی عزت اکرام احترام کا حکم ہے، لیکن ان کی عزت اور احترام میں آدمی حق بولنے سے گریز نہیں کرے، صحیح بات رکھنے میں آدمی پیچھے نہیں ہٹے. ہاں، صحیح بات رکھنے کا اچھا سے اچھا طریقہ اختیار کر لے، بہتر سے بہتر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ. اور حکمت ہے کسی کام کو حسن تدبیر سے کرنے کا نام، کسی کام حسن تدبیر سے کرنے کا نام حکمت. کسی کام کو چھوڑ دینے کا نام حکمت تھوڑا ہے. مطلب آدمی کہ جب بولتا نہیں ہے پھر کیا، اصل میں حکمت اسی میں ہے کہ اپنے ابھی کچھ نہ بولو. حکمت تو حسن تدبیر سے کر. انبیاء علیہ السلام کی حکمت تو یہی تھی. آپ علیہ السلام جو یہ جو چیز ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول میں حکمت سے کام کیا، حسن تدبیر سے. لوگوں کی جو عزت تھی ان کو ان کا مقام دیا، خرچ کرنے کا موقع تو ان پر خرچ کیا، اور معافی دینے کا موقع تو ان کو معاف کیا. جو تدبیریں کر سکتے تھے وہ ساری کر کے بھی اپنی بات پیش کرتے رہے. ایک مرتبہ حیات الصحابہ میں قصہ لکھا کہ ابو طالب کا انتقال کا وقت قریب تھا. مکہ کے چودھری ان کے پاس جمع ہوئے اور اپنا درد پیش کیا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے آپ کے بھتیجے اور قوم کے درمیان میں جو لڑائی چل رہی ہے، اب آپ کے اس بیماری میں ہمیں زیادہ امید نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دنیا سے چلے جاؤ، تو آپ جاتے جاتے ایک نیکی کا کام کر جاؤ. اور کہ کیا کام ہے؟ کہ آپ صلح کروا دو ہمارے اور ان کے درمیان. بہت اچھی بات. تو وہ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اور ابو طالب نے ایک آدمی بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس کہ ان کو بلا کے جاؤ. آپ علیہ السلام کو جب ان کا پیغام ملا تو آپ تشریف لائے. تو پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، ایک جگہ خالی تھی صرف ان کے پاس بیٹھنے کی. ابو جہل نے دیکھا کہ اگر وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے تو اپنی بات ایسی کان میں بھریں گے کہ پھر وہی بات ہوگی جو وہ کہیں گے. تو ابو جہل جلدی سے اٹھ کر وہاں جا کے بیٹھ گیا تاکہ حضور علیہ السلام کو ابو طالب کے قریب بیٹھنے کا موقع نہ دے. تو حضور علیہ السلام نے وہیں سے دروازے پر سے پوچھا کہ چچا جان کیا بات تھی، آپ نے طلب کیا؟ تو کہا ہاں بیٹا، مجھے اب زیادہ امید نہیں ہے اور تمہارا یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو کوئی ایسی شکل کرو نہ پائیں کہ یہ مسئلہ قضیہ حل ہو جائے اور صلح ہو جائے تمہارے درمیان میں. تو حضور علیہ السلام تو یہ ہے حکمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ اگر تم لوگ اس کو قبول کر لو گے تو پورا عرب تمہارے تابع ہو جائے گا اور عجم تم کو جزیہ دے گا. پورا عرب تابع ہو جائے گا اور عجم تم کو جزیہ دے کر تمہاری ماتحتی میں رہے گا. ایسی بات لے کر آیا. تو ابو جہل کہنے لگا کہ بھتیجے تمہاری ایک نہیں ایسی تو 10 باتیں منظور ہیں. تو سب چودھری لوگ تھے، چودھراٹ چاہتے ہی تھے اور یہ مفت میں مل رہی ہے. بھتیجے آپ کی ایسی ایک بات نہیں 10 باتیں منظور. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ارے جو سب ایک طرف، آپ ابھی اکیلے ہیں وہاں لیکن آپ اپنی وہی بات بول رہے ہیں. تو وہ سب دامن جھاڑتے وہاں سے چلے گئے، نہیں قبول کیا انہوں نے. آپ نے اپنی بات پیش کی.
کسی موقع پر آپ کیا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھتے اور چاند، پھر بھی میں اپنی اس بات سے باز آنے والا تھا، میں حق لے کر آیا. تو جو مواقع ہمارے پاس ہیں انفرادی میں، روزانہ ہمارا 50-100 آدمیوں سے اختلاط ہوتا ہے، بھائیوں سے، بہنوں سے، پھوپھی سے، خالہ سے، نانی سے، دادی سے، اور اس ماحول میں دین نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر نماز روزہ ہے، نماز روزہ ہے، کہیں عبادت ہے، کہیں تلاوت ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں حج ہے، کہیں صدقہ اور خیرات، لیکن باقی ہم معاشرت کا دین ہے، معاملات کا دین ہے، اخلاقیات کی، جس سے پوری یعنی امت میں آگ لگی ہوئی، آگ لگی ہوئی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یعنی ان کے انتقال کو 70 سال سے اوپر وقت ہو گیا تھا. اس وقت وہ فرما رہے کہ امت کا ایک طبقہ ہے جن کے عقائد صحیح ہیں، باقی بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جن کے عقائد ہی صحیح نہیں ہیں. اور اس وقت بھی جب جاتے ہیں اطراف میں، ذرا شہر چھوڑا، بلکہ شہر کے بھی وہ ماحول لیں کہ جہاں کے لوگوں کا اہل علم سے ربط نہیں ہے، دین کی بات کے کہنے سننے کا، تو وہاں ایسے ایسے یعنی عقائد ہیں اور ایسے ایسے توہمات جو برادران وطن سے منتقل ہوتے گئے. وہ بلی گزر گئی تو یہ ہوگا نا، کوا بول رہا ہے تو یہ آئے گا، ہوتا ہے. اور نئے نئے ابھی ایسے اوہام میں لوگ ہیں، اور کلمہ تک صحیح نہیں ہے. الفاظ کلمہ جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ صحیح نہیں ہے. نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں. ابھی ایک جماعت کسی جگہ اپنے گجرات میں جا کر آئی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو ہے جنابت کا غسل نہیں کرتے، 2-3 دن گزر جاتے، جب موقع ملتا پھر وہ کرے. عورتیں بھی مرد بھی، مستورات کی جماعت. ایک موٹی سی بات ہے، عام سے عام آدمی بھی ہوگا تو اس کو اتنا علم ہے کہ یہ غسل کرنا ہے ابھی. لیکن وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ان چیزوں کو بولا جانا چاہیے لوگوں کے درمیان، اس میں کمی ہے. جو چیزیں مذاکروں میں وہ حالات حاضرہ زیادہ ہے، جو اسی کا اثر غالب آ رہا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اس میں بھی حالات حاضرہ زیادہ ہے، پڑھنے میں، سننے میں، دیکھنے میں. جو ذرائع ہمارے پاس ہے، اخبار ہے یا سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں، اس راستے سے وہی ہمارے، کیونکہ سورس ہمارا وہی آمدنی کا یہاں سے آ رہا ہے. اور انسانی فطرت ہے کہ جو چیزیں سنی اس کا اثر لے کر 2-4 دن تک اس کو بولتا رہتا ہے. انسانی عادت ہے کہ اخبار میں کوئی نئی خبر آدمی پڑھ کے آئے تو کم از کم وہ دن بھر تو بولے گا ہی. اس غیر محسوس طریقے پر یہ چیز ہوتی. تو جو فضائل کے ابواب ہیں، فضائل کے ابواب ہیں، نماز کے، ایمان کے، اخلاق کے، صدقہ خیرات کے، اور حسن معاشرت کے، اور خدمت کے، اور آخرت کی جو باتیں ہیں، قبر، حشر، نشر، جنت، اس کے جو ابواب ہیں، اور بڑا بڑا ہے اس کا علم. مذاکروں میں جب یہ چیزیں آئیں گی تو رغبتیں اس طرف مائل ہوگی، اعمال کی طرف، اور صدقہ خیرات کی طرف، اکرام کی طرف، احسان کی طرف، صلہ رحمی کی طرف. اور جو اندر کی جو چیزیں ہیں، خرابیاں، قلبی جو خرابیاں ہیں، اس کی اصلاح کا راستہ بھی ہے کہ اس کو بولا جائے، اللہ سے پر امید کیا جائے، اللہ کی ذات سے پر امید کیا جائے، اور اسی کا ڈر دلوں میں بٹھایا جائے، اللہ ہی کا ڈر. اور جن چیزوں سے حضور علیہ السلام نے ڈرایا امت کو، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دجال کا تذکرہ اس طرح کرتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ دجال پیچھے باغ میں چھپا ہوا ہے، ابھی آ جائے گا. اتنا ڈراتے تھے دجال کے فتنے سے. اور سارے نبیوں نے جو ہے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ظہور کے قریب اس کا تذکرہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ دجالی فتنے ہیں. تو ان کو جو حالات ہیں، ان حالات کے بجائے ان حالات کا جو حل حضور علیہ السلام نے سمجھایا، اس کا جو حل سمجھایا ہے آپ نے، اللہ کی ذات پر یقین کی پختگی، اللہ کا ذکر، اور اس کے کلام کی تلاوت، اور اس میں تدبر. دعوت دی اللہ نے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآیات لأولی الالباب. اس وقت تدبر تو بہت ہو رہا ہے، لوگ تدبر کر رہے ہیں، لیکن چیزوں کے بنانے والوں میں تدبر کر رہے ہیں تو ان کا اثر لے رہا ہے. کسی نے بلڈنگ بنائی تو وہ انجینئر کا اثر لے رہا ہے، کسی نے تصویر بنائی ہے مصور کا اثر لے رہا ہے، کسی نے کوئی ڈرامہ بنایا ہے تو اس ڈرامہ بنانے والے کا اثر ہے، کسی نے کوئی فلم بنائی تو اس کا اثر لے رہا ہے. چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو وہ بھی برابر ہے کہ اللہ کا غیر ہی ہے، دونوں اللہ کا غیر، ان کا اثر لے رہے ہیں لوگ. کوئی کسی کھیل سے متاثر ہو کر کھیلنے والوں کا اثر لیے ہوئے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ رہی کہ جہاں دیکھا کہ رجحان اللہ کے غیر کی طرف ہو رہا ہے فوراً آپ اللہ کی طرف متوجہ کرتے. اور مختلف اس کے مثالیں ہیں حدیثوں میں، اللہ کے غیر کی طرف ذرا توجہ اللہ کی طرف متوجہ کی. دنیا میں ذرا زیادہ مشغولی ہوئی تو آخرت اور اعمال آخرت کی طرف متوجہ کر دی. وہ صحابی کیا کہ وہ غزوے کے موقع پر مجھے تھوڑا سا غنیمت کا مال ملا، میں اس کو بیچتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، چند روپیہ تھی اس کے بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا. تو اس وقت وہ بہت بڑا نفع تھا، تھوڑے وقت میں صبح سے شام تک میں بہت بڑا نفع تھا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا تو فوراً آپ نے رخ موڑا آخرت کی طرف اور کہا کہ اس سے بھی بہتر چیز میں آپ کو نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتا. ایک تو یہ بھی تھا کہ بھائی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو خوب نوازا، اللہ نے آپ کو بہت دیا، ایک ہی دن میں آپ کو اتنا نفع مل گیا. لیکن دیکھا کہ ان کا وہ جو انداز ہے بیان کرنے کا تو اس سے تھوڑی عظمت ظاہر ہو رہی اس کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر نفع کی چیز نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو کہا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا وہ اس سے بھی افضل ہے، وہ اس سے بھی بہتر ہے. تو فوراً رخ موڑ دیا عمل کی طرف اور آخرت کی طرف، اللہ کی طرف. یہاں تک کہ آپ کے پاس بعض مسائل لے کر آئے تو اس وقت ان کو کہا کہ ایسا کرو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ جنت کی کچھ انہوں نے دعا کے لیے کہا کہ میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ جنت میں آپ کا ساتھی رہوں. کہا ہاں بھائی میں دعا کروں گا، لیکن سجدوں کی کثرت سے تم میری مدد کرنا. سجدے کثرت یعنی نماز پڑھ کے میری مدد کرنا کہ تم نماز کی پابندی کرو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو ان سے کہا کہ اگر تم کو موقع میسر ہو تو تم اذان پڑھا کرو. یا رسول اللہ اس کا تو موقع مجھے نہیں رہتا. تو کہا کہ نماز پڑھا سکتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ یہ بھی میں نہیں کر سکتا. تو کہا کہ امام کے قریب نماز تو پڑھ سکتے ہو؟ ہاں پڑھ سکتا ہوں. بولے وہ کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا. تو یہ آپ کا اسلوب ہے، لوگوں کو روح کو متوجہ کے اس طرف. اور ضرورت اس کی کہ ہماری انفرادی اور نجی جو زندگی اپنے گھر میں، محلے میں، بستی میں، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے کاروبار کے اور ان کی دنیا کے، زمینوں کے، جاگیروں کے تذکرے ہیں. ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے. آدھا گھنٹہ ہمارا گزرا اسی میں چائے پی لی، ناشتہ کر لیا، وہ اپنے وہاں ہم اپنے چلے. پرانے بہت سے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ مدرسوں میں پڑھا نہیں، لیکن ان میں اعمال کی بڑی پختگی ہے اور ان کے پاس موقع کے مسائل یاد ہے ان کو مستحضر. تو ان سے معلوم کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اہل علم کی، کسی عالم کی صحبت میں رہے. ہمارے ابھی ایسے کچھ پرانے لوگ ہیں، ان کے پاس ان چیزوں کا بہت استحضاء، عمل کا، اس کی فضیلت کا اور مسئلے کا، چھوٹے چھوٹے مسائل، باریک مسئلوں کے. حالانکہ باقاعدہ ان کو اردو بھی اچھی پڑھنا نہیں آتی، لیکن اس وقت کا مسئلہ اچھی طرح مستحضر ہے. تو ان سے معلوم کر کے ہم فلاں مولانا کے پاس بیٹھا کر انہوں نے ہم کو بتایا، یہ ہوا کہ وہ مولانا ہمارے شام کو بیٹھنے آتے تھے دکان پر، تو اس وقت وہ یہ باتیں ہم کو بتاتے تھے. یہ بات بتا تو کسی کے وہاں وہ آدھا گھنٹہ بیٹھنے بھی گئے تو وہاں صرف چائے نہیں پی، بلکہ وہاں 1-2 باتیں ضروری تھی. مسئلے میں تجارت میں کچھ 19-20 ہو رہی تھی تو اس تاجر کو متوجہ کہ بھائی تمہیں جو ہوں بولا نہیں تو نہیں دیکھے ہم بول رہا ہوں اتنا جھوٹ پی جائے. ابھی تم نے گاہک سے جو بات کی نا تو اس میں آپ نے جو یہ بات کی ہے تو یہ غلط بات ہے. اس کی جگہ آپ ایسا بولو کہ صحیح بات اور تمہاری تجارت صحیح ہو جائے. تو یہ طریقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا بھی یہی رخ رہا کہ آپ نے جہاں دیکھا، اگر کسی کا نام دیکھا جاہلیت کا نام ہے تو نام بدلنے کی بجائے تو ان کو اچھا نام دے دیا. کسی جگہ دیکھا کہ ان کی باتوں سے عقیدے میں خرابی ہو رہی تو ان کو
اس رخ پر موڑا کہ نہیں بھائی اللہ کرتا ہے. جاہلیت کے زمانے کی بعض چیزیں رائشن ہو تو جیسا موقع ملا آپ نے وہاں رہبری. اور یہی تعلیم و تعلم ہے جو عام ہے، جو چیز عام ہے. مسجد میں پیشاب کرنے والے کو وہ ترتیب بتائے، دیکھو یہ جگہ نہیں پیشاب کرنے، اور بڑی محبت سے سمجھایا ہوں کہ اسلوب جو ہے حکیمانہ اسلوب ہے کہ ہر ایک کو ایسا افہام و تفہیم ہو کہ دل میں اتر جائے. دین کی بات سب سے زیادہ مفید بات، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے. فإن الذکر وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اس کا یہ اسلوب رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ ماحول میں، معاشرے میں چیزیں عام ہوتی گئی دھیرے 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 دھیرے، اور اس میں استحکام آتا گیا. اس وقت بھی وہی اسلوب زیادہ مؤثر ہوگا، زیادہ مؤثر. ایک تو ہے کہ ہنگامی طور پر کسی چیز کے لیے کھڑے ہو گئے 2 دن 4 دن 5 دن کہ بھائی شادیوں کا موسم آ رہا ہے، 2-4 دن یا 2-4 جمعہ میں ہنگامی طور پر کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ موضوع ختم ہو گیا. یا کبھی 1-8 مرتبہ 2 مرتبہ نماز کا عنوان بنا لیا پھر اس کو. بلکہ یہ ایسی کہ الاہم فالاہم، ایمان و عقائد کی چیزیں ہیں، پھر عبادت اور اس میں نماز ہے تو اہم چیز ہے. رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے روزوں کی فضیلتیں، اس کی عظمت، ایسے جو ہمارے اندرون میں جو چیزیں ہیں. تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ نجی مجلسوں میں بھی اس کا تذکرہ اور اس کے فوائد کا تذکرہ، فضائل جو قلوب میں رغبت پیدا کرنے والی. یہ بہت مؤثر اور کارگر طریقہ ہے دنیا بھر میں. یہ انسانی فطرت ہے، صرف کسی ایک علاقے کی نہیں. تو اسی لیے دیکھیں فضائل اعمال جو ہے امریکہ میں بھی وہی سنائی گئی، اور چائنا جاپان میں، جس ملک میں دنیا بھر میں، تو اس میں ایسی جاذبیت ہے. وہ فضائل اعمال نام کی نہیں، وہ فضائل کی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے اعمال کے وہ فضائل ہیں جو رغبت پیدا کرنے والی چیز اور خاموش چیز ہے. وہ کہ خاموشی کے ساتھ اندر ہی اندر جذبات پنپتے ہیں، اور آدمی بے دینی سے دین کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، غفلت سے ذکر و عبادت کی طرف، اور اپنے اغراض کی زندگیوں سے نکل کر اخلاص اور خدمت کے راستوں پر، اور جان و مال اپنے خواہشات پر لگانے کے بجائے راہ خدا میں لگانے کے جذبات اندر ہی اندر پیدا. پھر وہ جیسی زمین ہے ویسا اگتا ہے، جیسی زمین ہے ویسا اگتا نکلتا ہے. کہیں زمین میں گیہوں ہوتے ہیں، کہیں چاول ہوتے ہیں، کہیں آم ہوتے ہیں. تو صلاحیتیں باہر آتی ہیں، صلاحیتیں باہر نکل فضائل کے راستے سے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ لوگ اپنی مجلسوں میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث جس میں اعمال کے فضائل ہیں، ذکر کے، عبادت کے، تلاوت کے، دعوت کے، انفاق فی سبیل اللہ کے مجموعوں کو سنایا، اور گھنٹوں پر. اور آج بھی جو معمول ہے ہمارے اکابر کے یہاں، بعضوں کے مجلس رکھتی ہیں عصر، تو عصر سے مغرب تک، مغرب میں 10-15 منٹ باقی وہاں تک. اور گرمیوں کے موسم میں گھنٹہ ہو جاتا ہے. سن رہے ہیں سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں سنا رہے ہیں. تو دل کی زمینیں نرم ہوتی ہے اس، اور نرم زمین ہوئی ہے، اب کوئی بات رکھی تو جائے. جیسے کھیتی کا طریقہ ہے کہ کھیتی کو جب اندر ہمیں دانہ اگانا ہے تو زمین نرم کرنی پڑتی ہے، چاہے بار بار اس میں کھیتی ہو رہی ہے، پھر بھی اس کو نرم کر کے تیار ہموار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دانہ ڈال کے اب اس دانے کی پرورش کرتے ہیں، تو اس سے اچھی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں. یہ حکیمانہ اسلوب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہاں بھی مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں آپ اپنے جو ماننے والے تھے، آپ کے صحابہ تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر یہی ایمانیات اور مغیبات کے تذکرے تھے. اس وقت ابھی زیادہ شریعت کے احکام تو تھے نہیں، تو ایمانیات اور مغیبات اس کے تذکرے ہے. وہاں کی جو آپ کی روایت ہے، مکے کے جو احوال ہے، اس میں یہی زیادہ ہے، اس وقت کی آیات بھی یہی ہے زیادہ. اور پھر جیسے جیسے موقع آیا تو بعد میں پھر مدینہ منورہ میں بھی آپ کی مجلسوں میں ایمانیات مغیبات کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر احکام اور جو شریعت کے امور آئے تو ان سے متعلق آپ علیہ السلام نے اس کا طریقہ اور اس کے مسائل بتائے.
تو یہ 24 گھنٹے کا ہمارا مشغلہ ہے، 24 گھنٹے کا جس کام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو فارغ کیا اور اللہ نے سعادت عطا فرمائی، اللہ نے سعادت عطا فرمائی. تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اپنے مقام پر اپنے قیام کے زمانے میں جو خدمتیں ہیں، مکتب کی ہے، مدرسے کی ہے، امامت کی ہے، اذان کی ہے یا اور کسی بھی، تو اس خدمت کے ساتھ ساتھ ہمارا وقت ہمارے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اور جوانوں کے ساتھ، اپنے اپنے معاشرے کے افراد کے ساتھ مؤثر بن کر، متاثر ہو کر نہیں. اگر ان کی دنیا کا، ان کے مال کا، ان کے مکان کا، ان کی سواری کا، ان کے موبائل کا اثر ہمارے دل میں تو پھر ہم اپنی بات ان کو نہیں دے سکتے. مؤثر ہو کر، اور اگر ان کی دنیا سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے حلال راستوں سے بھی، تو استغنا کے ساتھ، پورے استغنا کے ساتھ، چاہے وہ ماں باپ کی دنیا ہے، چاہے وہ بھائیوں کی ہے یا اور کسی کی بھی ہے، تو استغنا کے ساتھ، اشراف کے ساتھ نہیں بلکہ استغنا کے ساتھ ہے، تو ہم اس ماحول میں مؤثر بنیں. چاہے ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہمارے، لیکن مؤثر. ایسے لوگ بھی آج ملتے ہیں کہ دیہات میں، گاؤں میں ہیں، فقیر قسم کے آدمی ہیں لیکن وہ کسی سے متاثر نہیں ہے. وہاں کے بڑے بڑے لوگ چاہے اپنی دنیا میں کہیں بھی ہو، لیکن وہاں جا کر وہ اپنی بات منوا نہیں سکتے. ایک وہاں کھیڑا ضلع میں ایک دیہات ہے، تو وہاں ایک بزرگ تھے پرانے، وہ غیر معلوم شخصیت تھی، انتقال کر گئے. تو وہاں کے رہنے والوں نے سنایا کہ یہ ان کو جو ہے کچھ سال ہو گئے، ایک آدمی روزانہ 5 روپے کا سکہ ان کو ہدیہ کرتا تھا روزانہ. تو جب انتقال ہوا تو جتنے اس کے سکے تھے سب ایک تھیلی میں بھرے ہوئے تھے، سارے سکے جتنے اس نے دیے تھے سب. وہ وہاں محلے کا کوئی وطندار آدمی تھا تو لیکن وہ اس کو تھیلی میں رکھ دیتے، اس کے ایک سکے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے. اور ایسے مؤثر رہے کہ پورے علاقے میں باوجود جہالت اور یعنی کفر و اسلام کے درمیان میں وہ لوگ رہے، لیکن انہوں نے وہی ان کو بچائے رکھا، انہوں نے وہی بچائے رکھا. پھر یہ زونوں کی جماعتیں گئی تو ان جماعتوں کے راستے سے وہاں آگے کا دروازہ کھلا، لیکن وہ انہوں نے سال تک ان کو بچائے رکھا وہاں کہ بالکل بارڈر پر تھے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ نہیں، خالی مسلمان کہتے تھے. تو انہوں نے ان کو بچائے رکھا وہاں تک، اور گمنام آدمی تھے. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں مؤثر، اور یہ قوت دعوت سے پیدا ہوتی ہے. اپنے دین میں، اپنے علم میں پختگی کے بعد آدمی داعی ہے اپنے ماحول میں، تو مخالفت ضرور ہوتی، لیکن یہ دعوت کا جو اسلوب ہے اس میں حکیمانہ اسلوب ہے. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ وہ بھی اجتماع کے موقع پر انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعوت کا اسلوب جو رکھا کہ معاشرت کے راستے سے دعوت ہے، کہ ہر ایک کو اپنا بھائی بناؤ، ہر ایک کو اپنا بھائی بناؤ کہ بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، ایمان والے. اقتدار کے راستے سے نہیں، یا اور کوئی طریقہ اس راستہ نہیں ہے جس سے مال دے کر، بلکہ بھائی بنا کر، معاشرت کا راستہ ہے. اور یہ بہت مؤثر کہ ہر ایک کو اپنا کر، بھائی بنا کر اس کو قریب کیا، اب اس کی صلاحیتوں کو ٹھکانا لگانے کی کوشش. اور ہر جگہ مسجد کی جماعت کا ایک نظام بنا ہوا ہے، کہیں 5 آدمی، کہیں 10 آدمی، کہیں 20 آدمی، تو ان کے ساتھ شریک ہو گئے. بس یہ ہے کہ عوامی رخ سے پورا کام ہے تو اس لیے قربانی ہوتی ہے، جذبات کی بہت قربانی ہے. وقت کی قربانی بھی آسان ہو جاتی ہے، آدمی ترتیب بنانے تو چلہ لگا لیتا کہ بھائی چلو سال میں رمضان میں، شعبان میں چلہ لگا لے، اور اللہ نے اگر دیا ہے تو آدمی خرچ بھی کر ڈالتا. لیکن جہاں جذبات پر آرے چلتے ہیں اور امت ہیں تو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. بعض تو بڑے قدردان ہوتے ہیں کہ سامنے 4 دنوں بیٹھتے بھی نہیں کبھی، کہ آتے ہیں تو جب بھی 2 دنوں بیٹھتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں، پورے جملے ادا نہیں کر پاتے جو کہنا چاہتے ہیں، وہ بھی اتنے باادب ہوتے ہیں، اور بعض ایسے منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ کوئی تمیز ہی نہیں. تو جذبات پر بڑی ٹھیس پہنچتی. تو یہ نئی چیز نہیں ہے اس زمانے کی جس کا ہمیں مقابلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلی ہے. کہ آپ کے سامنے بڑے ایسے باز باادب آئے
کہ جن کی یعنی آنکھیں بھی شرم سے ہر وقت جھکی رہی، اور بعض ایسے بدتمیز آئے کہ جنہوں نے بڑی بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، لیکن وہ آپ کا حلم تھا جو اہل علم کو میراث میں ملتا ہے، حلم کے ساتھ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ ہے، روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں تو 2 گھنٹے، 2 نہیں تو 1 گھنٹہ روزانہ اگر ہم 2 ملاقات بھی اپنی بستی میں جا کر کرتے ہیں تو 30 دن میں 60 ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ 30 دن میں 60 آدمیوں سے ہماری ملاقات ہوگی، اپنے محلے کے جوانوں سے، زمینداروں سے، بزرگوں سے، جو وقت ہمارا مناسب ہے اس میں سے ہم نے اس کی ترتیب دے اور مسجد کے مشورے میں شریک ہیں، تو دیکھا جہاں بھی اہل علم ہوتے ہیں مشوروں میں وقار ہوتا ہے، علم کا ایک وقار ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو بر وقت رہبری ہو جاتی ہے، کوئی بات ہے تو بر وقت رہبری ہو جائے۔ اور وہ مسجد کی جماعت کے پاس بھی ایک مولانا ہے، ایسا ہوتا ہے کوئی ہمارے مولانا ہے، کوئی بات ہوتی ہے ان سے پوچھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو وہ ان کے درمیان میں بھی جو ہے ایک رحمت ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ فجر بعد روزانہ 15 منٹ 20 منٹ جو ہے وہ ایک مجاہدہ رہتا ہے، ایک طرف وہاں 7:30 بجے مدرسہ ہے، 6:45 بجے کی نماز ہے، 5 7 6:55 پر سلام پھیری ہے، 6:30 کو 7:30 کو بدل، اور بیچ کا جو 35 منٹ اس میں چائے بھی پینی ہے، مشورے میں بیٹھنا ہے، تو تھوڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں 10 منٹ 12 منٹ فارغ کرنے سال بھر جو ہے ایک مجاہدہ، لیکن اس کے بڑے منافع ہیں، بہت نفع ہے۔ جس مسجد کی جماعت میں کوئی 1 2 عالم بیٹھنے والے ہیں تو وہاں رنگ ہی الگ ہوتا ہے، آپس میں محبت زیادہ ہوتی ہے، وہاں کہ کوئی مسئلہ ہوا فوراً رفع دفع کر لیتے ہیں، وہ ایک سولوشن بن جاتے درمیان۔ تو اس لیے گزارش تھی کہ اپنی مسجدوں میں یہ جو نظام ہے مسجد کی جماعت کا ایک بہت مؤثر نظام، اگر ساری طاقت ہماری مل جل کر ایک ساتھ لگ جاوے تو انشاءاللہ بہت سارے فتنے آسانی سے دفع ہو جائے، بہت آسانی کے۔ اس میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں، جوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، تاجر بھی ہوں گے، کاشتکار بھی ہوں گے، ان سب کی صلاحیتوں کو وہ صحیح جگہ لگانے کا موقع۔ مسجد کی جماعت کے ساتھ روزانہ تھوڑی پابندی کرتے ہوئے جو وقت ہیں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 ملاقاتیں 4 ملاقاتیں، تو ہمارے لوگوں کے ساتھ ربط رہے، اور کوئی نیا فتنہ محلے میں داخل ہوا ہے تو فوراً پتہ چلے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ بھوپال کے ایک محلے میں تھے، کئی سال ہو گئے، قریب 15 17 سال پہلے، تو وہاں یہ جو ابھی آج کل زیادہ اس کا وہ ہو رہا ہے، وہ حیدرآباد والا کو ہے جس کا، تو اس وقت وہاں اس کے آدمی کام کرتے تھے، تو وہاں کسی کو پتا تھا نہیں، ہم لوگ ایک ریسیڈنٹ تھا جہاں نوجوان لڑکے رہتے تھے، تو وہاں ملاقات کے لیے عشاء کے بعد بیٹھے ان کے ساتھ، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے، تو اس میں 1 2 لڑکے تھے اس فکر کے، تو ان سے اس وقت پتا چلا، تو ہم کو بھی پہلی بار پتا چلا کہ کیا ہے، وہ مہدی کی اور ان کی ایسی ویسی باتیں کرتے تھے، تو پھر ہم نے وہاں کچھ اہل علم تھے ان کو متوجہ کیا اس طرف کہ بھائی آپ کے محلے میں آپ کی گلی میں اس طرح کی باتیں وہاں فلاں جگہ ہو رہی، تو اگر ہم چلتے پھرتے ہیں، کسی نے کہا نقشوں کو نہ جانچو ذرا پھر کے دیکھو، کہ پھر کے دیکھنے سے فوراً پتہ بھائی کہاں کیا چیز اگ رہی ہے۔ ابھی ایک کسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے 2 مہینے 3 مہینے، تو اس کا تو پورا کھیت جو ہے کانٹوں سے بھر جائے، لیکن ہفتے میں 10 دن میں خالی کھیت میں چکر لگا، اس کو پتہ ہے فلاں جگہ باوڑ اگ رہا ہے، فلاں جگہ کوئی کانٹے دار درخت اگ رہا ہے، فلاں جگہ جو ہے ہماری جو واڑ ہے اس میں سے جانوروں نے راستہ بنا لیا ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ ہم اندازہ کریں کہ ہمارے محلے کے 200 250 300 گھر ہیں، ان گھروں تک ہماری روبرو کوئی شکل ہے جانے کی ان کے پاس؟ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہر گھر تک پہنچ کر تو وہ سارے مسائل سامنے آتے ہیں، کہیں باپ بیٹے میں لڑائی ہے، کہیں پاتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے 2 سال سے چل رہا ہے، کہیں جاتے ہیں جن کا میراث کا مسئلہ چل رہا ہے تو سارے بھائی آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، کہیں یہ ہے کہ لڑکا جو ہے بہت آوارگی پر چڑھ گئے، باپ کی مانتا نہیں ہے، مختلف قسم کے جو مسائل ہیں سر، اور اللہ کا فضل ہے کہ ذرا ترغیبی بات ہوتی ہے، تھوڑی سی ترغیبی بات، تو ان میں سے بہت سے مسئلے وہی ختم ہو جاتے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ مسئلے بڑھتے رہتے، کیونکہ اللہ رسول کی بات کان پر رہے، آخرت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اپنے ماحول میں دیکھتے جہاں علم اور علم کے تذکرے، وہاں قبر حشر نشر کی کتنی بات، اور جنت جہنم کی کتنی بات، اس ماحول میں اس کا تذکرہ ہی نہیں، تو تھوڑی سی بات اگر ہو جاتی ہے تو ایک تازگی آ جاتی، اندھیرے میں ایک دیا جل گیا وہ،
اجالا نظر آ جاتا ہے. تو اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ اس کا نظام مضبوط بنے کہ ہمارے 15 دن میں 100% بالغ مردوں کی ملاقات ہو جائے. اب سب کے پاس ہمیں نہیں جانا. 10 آدمی کے دو آدمیوں کی 5 جماعتیں بنا ڈالی اور اس کی ترتیب قائم کر لی تو 200 گھر ہیں, 5 جماعتیں, 40 گھر ایک جماعت کے ہاتھ میں آئیں گے. 40 گھر, وہاں 80 والے مرد ہیں. یہ روزانہ 4-5 کو ملیں گے, 4 کو 5 کو, تو 80 آدمیوں سے ملنا ان کا کتنے دن کا کام ہے؟ 15 دن کا, 17 دن کا کام. اور ترتیب کے ساتھ اب اس میں سے آئے گا بھائی کہ فلاں جگہ وہ حاجی صاحب ہیں, ان کی ملاقات ہم نہیں کر پائے, مولانا جائے تو اچھا, اور پھر وہ ملاقات میں ہم چلے جائیں گے. وہ فلاں جگہ ہم گئے تھے لیکن قابو میں نہیں آئے, تھوڑی سی ضرورت ہے وہاں کوئی اچھی بات کر لے ان سے. تو ایک نظام قائم ہو ہمارے محلے کا, تو ہوتے ہوتے انشاءاللہ اگر چند دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بے نمازی نہیں بچے گا, کوئی بے نمازی نہیں بچے گا. اور جو نمازی آئیں گے اطمینان والے آئیں گے. ابھی ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے نا, اکثر ائمہ کو جو نمازیوں کی رعایت ہے, شریعت کی کم کر کہ بھائی سنت کے مطابق کیا نام ہے, لیکن نمازیوں کی طلب اتنی ہے تو غالب وہی آ جاتے ہیں. پھر وہ جاتے ہیں ٹرسٹی کہتے ہیں بھائی مول صاحب تمہیں چھوڑو, ساتھی انہوں نے بیان, تو پھر وہی کرنا پڑتا ہے. تو جو اصل نماز ہے وہ نہیں پڑھا پا رہے کیونکہ ذوق ہی نہیں ہے وہ کہ بھائی سنت کے مطابق ہم, وہ ڈیمانڈ ہو کہ بھائی ہم وہاں فجر پڑھیں گے جہاں سنت کے مطابق ہوتی ہے, وہاں چائے پیئیں گے جہاں چائے ایسی ملتی ہے, وہاں کھانا کھائیں گے جہاں ایسا, کہ لوگوں میں اس کی ڈیمانڈ پیدا ہو بھائی ہم ایسی جگہ فجر پڑھیں گے جہاں سنت کے مطابق نماز ہوتا ہے, کہ مزہ آئے فجر پڑھنے میں. ہم ایسی جگہ جمعہ پڑھیں گے جہاں امام صاحب سنت کے مطابق جمعہ پڑھا, ایسی جگہ تراویح پڑھیں گے جہاں قرآن صحیح پڑھا جاتا ہے. لیکن اس سے عکس ملتا ہے کہ بھائی وہاں پڑھیں گے جہاں جلدی ختم ہو جاتی, کہ وہاں پڑھیں گے جہاں جلدی نماز پوری ہو جاتی. تو اس کے جذبات بنیں گے لوگوں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر ان کاموں میں عملاً شریک ہوں گے, کریں گے انشاءاللہ. بس وہی ہے کہ تھوڑا مجاہدہ, مختلف المزاج لوگوں کے ساتھ سیف ہونا, ایک مجاہدے کی چیز. آدمی اپنا ایک مدرسے کی زندگی میں ایک ماحول سے آدمی گزر کر آیا اور پھر اپنے یہاں آ کر ایک ماحول میں ہے, تو وہ مختلف مزاج لوگوں کے ساتھ گلنا ملنا جو ہے وہ مشقت کی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے لیکن آپ بہت نیچے آ کر, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ایک صفت انبیاء کی لکھی ہے کہ باوجود یہ کہ بہت اوپر ہوتے تھے لیکن اپنی اس سطح سے بہت نیچے آ کر ان کو کام کرنا پڑا, بہت نیچے آ کر. آپ بالکل افصح تھے, فصیح اللسان تھے, لیکن بعض آپ کے واقعات دیہاتیوں کے ساتھ جو آپ نے باتیں کی ہیں بہت نیچے آ کر آپ کو بولنا پڑا ان کے ساتھ. اور آپ کے جو عادات اطوار اور اس میں جو نزاکتیں تھیں آپ کے مزاج میں, تو بہت سی مرتبہ اس سے بہت نیچے آ کر آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا پڑا, وہ اللہ کے لیے. اس سے انشاءاللہ بڑی نفع کی شکلیں وجود میں آئیں اور بہت ساری امراض جو ہیں وہ اپنے آپ دفع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ باصلاحیت لوگ سامنے آئیں گے. پھر وہ نوجوان آئیں گے, ان کو ساتھ لے کر مہینے میں 2 مہینے میں, جن کو ہر مہینے سہولت ہے ہر مہینے, جن کو ہر مہینے سہولت نہیں ہے تو دوسرے تیسرے مہینے میں 2 مہینے چھوڑ کر 1 مہینے 3 دن کا ایک نظام بنا کر 12-15 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر 25-50 کلومیٹر دور کسی دیہات میں یا کسی شہر کے علاقے میں جہاں مشورے سے طے ہو, 3 دن ان کے ساتھ رہ کر یہ دعوت, تعلیم, ذکر, عبادت, خدمت کے ان اعمال سے عملاً گزارنا, جس سے ان کے اندر استعداد پیدا. یہ تربیت کا ایک نظام, تربیت کا ایک نظام. اور چونکہ ایسا عمومی نظام ہے کہ اس میں آدمی اپنے ذاتی جو مقاصد پیدا ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہ جاتا ہے. 12-15 ان کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ ہم بھی تعلیم میں بیٹھے ہیں, کبھی ہم بھی گشت کر رہے ہیں, کبھی تو عشاء کے بعد بیان ہے تو 200 آدمی انتظار میں بیان سننے کے, اور جگہ لینے کے لیے لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ ہم کو جگہ مل جائے آگے. لیکن مغرب بعد گشت میں گئے ہیں تو جگہ چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں, تو اس میں بڑا ضرب پڑتی ہے دل پر, اور اندر کا جو مواد ہیں, فاسد مادہ ہیں, وہ نکلتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا کہ بڑی 2 بیماریاں ہیں, ایک حب جاہ اور ایک حب مال, اور حب مال سے بڑی بیماری حب جاہ کی, اور حب جاہ جو ہے وہ علم سے آتا ہے.
اور مولانا نے مزید فرمایا کہ اس کا علاج جو ہے وہ عمومی گشت ہے. ایک آدمی لوگوں کے درمیان بھی آ جائے تو لوگ بھاگ رہے ہیں سننے کو. وہ یہ آدمی ہے کہ جن کو مسجد میں سننے کے لیے 200 آدمی تیار ہیں. اگر جمعہ میں کھڑے ہو جائے تو لوگ آگے آ کر بیٹھ جائیں گے. اور وہی مغرب بعد گشت میں جا رہے ہیں تو نوجوان ادھر سے دیکھ کر ادھر سے بھاگ رہے ہیں. تو آدمی کا جو اندر کا فاسد مادہ ہے وہ دور ہوتا ہے. اور اس میں تربیت گشتوں میں، عمومی گشتوں میں بہت مشکل بھاری کام ہے. تبلیغ میں سب سے زیادہ بھاری گولی وہی ہے. لیکن بزرگوں سے سنا کہ وہی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کام کی. عمود الفقری، ریڑھ کی ہڈی. محلے میں ایک دن اپنے محلے میں ان سب کو ساتھ لے کر تو اس میں جان پڑ جائے گی. اس لیے اس کے جو آداب بتائیں کہ بھائی اس کا گشت کا اعلان کون کرے. محلے کا کوئی بااثر آدمی اعلان کرے. رہبری کے لیے کون جہاں کوئی بااثر آدمی کو رہبر بنا جس کا محلے میں اثر ہے. تو اس لیے یہ جو نظام ہے کام کا، طریقہ کار ہے، استنباطی شکل لیکن مفید ہے، مؤثر ہے اور اس کے منافع ہیں دنیا بھر میں. 2 مہینے اگر ہر مہینے نہیں تو 2 مہینے میں ایک مرتبہ 12-15 آدمیوں کو اپنے ساتھ تیار کیا، نوجوانوں کو، کچھ ذمہ دار قسم کے لوگوں کو، اور ان کو ساتھ لے جا کر ایک ہدف بنا کر کہ بھائی ان کو لا کر تیار کرنا ہے کام کے لیے. یہ آئیں گے، کام کریں گے، کام اور ترقی کریں گے. اور یہ نوجوان ہے، اس کے پیچھے 50 آدمی، یہ فلاں صاحب خاندان کے بڑے، ان کے پیچھے پورا خاندان ہے. یہ مسجد کے متولی ہیں 62 آدمی، یہ وکیل صاحب ہیں 62 آدمی. اس لوگوں ایسے قسم کے لوگوں کو تیار کر کے 3 دن ایسا ہے کہ آسانی سے آدمی تیار ہو جائے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ آئے وہ سال بھر میں. ہوتے ہوتے اتنا تعلق ہو جاتا ہے اور ماحول میں آ کر وہ آدمی ضرور اگلا ارادہ کر لیتا. سال پورا ہوتے ہوتے شعبان میں چھٹی آ رہی ہے، یا کسی کو رمضان میں سہولت ہے، کسی کو ویکیشن میں سہولت ہے، تو اپنا نظام بنائے رکھا ہے کہ ہمیں سال بھر میں جو ہے اپنی دینی علمی مشغولیوں کے ساتھ اپنے جو فارغ اوقات ہے اس میں سے 40 دن کی ایک ترتیب بنا لیں. 40 دن کی ایک ترتیب قائم کر کے اپنی مسجد سے جماعت بنا کر ان کو لے کر جانا اور ان پر محنت کرنی ایک ہدف کے ساتھ کہ ان پر محنت کر کے ان کو تیار کرنا. تو پھر انشاءاللہ اس طرح سے ہر بستی سے، ہر گلی سے، ہر گاؤں سے، ہر مسجد سے ترتیبیں بننا شروع ہوئی تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ تعلیم، تربیت دونوں چیزیں جمع ہو جائے گی اور دعوت کے ساتھ ہوگی تو اس کو مزید فروغ ملے گا. یہ عملہ بھی تیار ہوگا، جماعت جہاں جائے گی وہاں یہ فضا بنے گی. اور ایک مؤثر طریقہ ہے اور آسان سا طریقہ ہے کہ جس میں سب کے لیے آسانیاں ہیں، سب کے لیے آسان. بس اتنا ہے کہ تھوڑی اس میں قربانی ہے، نفس کے خلاف ہے، مجاہدہ ہے. مولانا غلام محمد صاحب ترکیسر والے غلام محمد دیسائی صاحب، وہ ایک شعر فرماتے تھے اس سلسلے میں کہ نہ بلّہ ہے، نہ وردی ہے، نہ نعرہ ہے، نفس امارہ پر بہت سخت مارا. نہ کوئی بلّہ ہے، نہ کوئی وردی ہے، کہ چلہ لگا کر آئے تب بھی کوئی بھائی ٹھیک ہے 2-4 آدمیوں نے استقبال کر لیا، بیٹھ کر کارگزاری ہو گئی، ٹھیک ہے بہت قصہ پورا ہو گیا. 40 دن جا کر آئے اور اپنی جان اپنا مان لگانا ہے. اور پھر کہیں کوئی نظام طے نہیں ہے، کہیں گاؤں میں ہے، کبھی دیہات میں ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی تو مکتب میں ہے، کبھی عبادت خانے میں، اور کبھی نہ اوپر کوئی چھت ہے، نیچے کوئی بچھونا ہے، اپنی چادر نکال کے بچھائی اور وہیں ٹھہرنا ہے. تو مجاہدہ ہے لیکن تربیت کے بڑے اسباب ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ اپنی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک قبول فرما. اس کو ذرا ساتھ میں ملا لیں گے تو انشاءاللہ رنگ چڑھ جائے گا اور نفع بڑھ جائے گا. ہاں، اس کا نفع خوب ہو جائے گا اور ہمیں بھی موقع مل جائے گا دنیا بھر میں جا کے کام کرنے. پھر اسی طرح جو اہل علم کرتے ہیں، لگتے ہیں، پھر آگے کی راہ خدا کھولتا ہے تو دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں. جتنی بیرون جماعتیں جا رہی ہیں، اس سال تقریباً ہمارے یہاں سے 90-95 جماعتیں صوبے سے دنیا کے ملکوں میں گئی، افریقہ میں اور یورپ میں. امریکہ بھی جماعت جا کر آئی، کینیڈا بھی جماعت جا کر آئی. زیادہ تر جماعتیں ہماری افریقہ کے ملکوں میں کام کرتی ہیں، زیادہ تر جماعتیں. ابھی نائجیریا میں جماعتیں ہیں، برونڈی میں ہیں، یوگانڈا میں ہیں، اور آئیوری کوسٹ میں جماعتیں ہیں، ملاوی میں ہیں. ایسے علاقے ہیں
کہ جہاں ایک ایک سفر جو ہے کئی لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ. ایک ٹمٹماتا چراغ ہے، امید کی کرن کہتے ہیں تو، کہ بالکل ایسا ماحول ہے جہاں کوئی دینی بات نہیں ہے، بل اسلام اور کفر کا مسئلہ. لیکن وہاں ایک جماعت پہنچ گئی تو کئی خاندانوں کے اسلام کی حفاظت کا وہ ذریعہ. نہ ان کے پاس دنیا ہے نہ دین، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ بڑے مجاہدوں کے ساتھ جو یہاں اچھی آسودہ زندگی گزارنے والے وہاں پیدل چلتے ہیں، وہ استعداد، وہ ہمارے اندر وہ استعداد ہیں. اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ یار بڑا مجاہدہ ہے، اپنے بس کا نہیں، اپنے چونکہ 20 سال سے 25 سال سے ایک طرح کی اپنے بس کا نہیں. لیکن آدمی جب ماحول میں پڑتا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن گزارتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ چیز آسان ہو جاتی. جو گھر میں آسودہ زندگی گزارنے والے وہاں جا کر پیدل، لیکن بڑی مفید کام کے لیے وہ ترتیبیں قائم ہو جاتی. اور ملکوں میں ہر جماعت میں کسی میں 1 کسی میں 2 کسی میں 4 عالم ہیں، اور وہی مکتب پڑھانے والے، مدرسہ پڑھانے والے. ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو اپنے گھر سے دلی نہیں جا سکتے، اتنے پیسے نہیں ان کے پاس، لیکن نیت بنا کر ارادہ کر کے اللہ سے اپنا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ ہی آسان کرتا ہے اور اللہ ہی اس کی توفیق بھی دے دیتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ایک آسان سی شکل اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، تو اس میں بھی اپنا حصہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سب کے لیے آسان فرمائے. اب اس کے لیے جو ترتیب بزرگوں نے قائم کی کہ ابتدا میں تو اس کی ان شکلوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے 1 سال لگا. کتابت میں 29 حروف ہیں، الف با تا تھا، اس کے شوشے ٹھیک کرنے کے لیے سال بھر لگ جاتا ہے. ارے لگ جاتا نہیں لگ جاتا، 1 سال تو کم از کم ہوتے اس میں، ورنہ 2-3 سال کا بھی ہوتا ہے. جب اس کو ذرا اوپر سے نیچے سے اس طرح کرنا ہے تو 2 سال ہوتے، لیکن ذرا شوشے ٹھیک کرنے کے لیے 1 سال لگ جاتا ہے. تو اس میں اتنے سارے اس کے منافع ہیں. حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم کا ایک میں نے پڑھا تھا مضمون، وہ فرماتے کہ میں نوجوان فضلاء کو مشورہ دیتا ہوں کہ فراغت کے بعد تبلیغی جماعت میں 1 سال ضرور لگا. اور مزید لکھا ہونا کہ اس کے بہت سارے منافع ہیں، لیکن نقد 2 فائدے. ایک تو ایک آدمی معمولات کا پابند ہو جاتا، سال بھر مسجد میں رہنا ہے، کبھی یہ مسجد تو کبھی وہ مسجد. قیام مسجد میں ہوتا ہے تو 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ آدمی پڑھ سکتا ہے. صبح شام ذکر، تلاوت، تہجد اور سنتوں کی پابندی عملاً ہو جاتی. دوسرا پبلک ڈیلنگ سیکھتا ہے، جو ان کا تاثر ہے. کبھی کاشتکار کے گھر جا کر ملاقات کر رہے ہیں، کبھی مزدور سے مل رہے ہیں، کبھی بڑے میاں سے ملاقات ہے، کبھی جوان سے مل رہے ہیں، کبھی پڑھے لکھے. اور جتنے فرقے ہیں دنیا بھر میں وہ سب اس میں مل جاتے ہیں. جتنے فرقوں کو پڑھا ہے کتابوں میں، وہ سب فرقوں کے لوگ عملاً کہیں نہ کہیں ٹکراتے ہیں، سب سے ملاقات ہوتی ہے. تو پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ آدمی سیکھ لیتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ نیت کر لیں. یہ نہیں کبھی جانا ہے کل جانا ہے، آپ حضرات نیت کر لیں. رمضان سے، شعبان سے، شوال سے، آئندہ محرم سے جو اپنی خدمت ہے اس خدمت میں ترتیب قائم کر کے انشاءاللہ سال لگائیں گے انشاءاللہ. اب جو حضرات نیت کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو کر اس کا اظہار کر دیں کہ انشاءاللہ ہم نیت کر رہے ہیں اور اپنی ترتیب خود ہی بنائیں گے. آپ کی جو مشغولیاں ہیں اس میں سے ابھی نیت کر لیں اور اپنی ترتیب قائم کر کے جب بھی موقع ملے 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے کے بعد، کوئی کہہ رہا بھائی اس سال تو ہمارا پورا پیک ہے، آئندہ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سال شعبان سے سال شروع